نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ بچہ آتا جاتا تھا چھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا بھی وہ کدھر ہے چھوٹا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے. فرمایا چلو پڑوسی تو ہے نا، تو یہ پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگرچہ وہ یہودی ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں. آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، آپ جب وہاں پر تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ وہ جھانکنی کے عالم میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال پوچھنے کے بعد وہ صحیح طرح بتا تو نہ سکا. حضور نے فرمایا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پڑھو. اب وہ چپ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. نبی پاک سرانے کی جانب کھڑے ہیں اور باپ پاؤں کی نگاہ سیدھا باپ کے چہرے پر تھی. سن رہا تھا حضور کیا کہہ رہے ہیں. دوبارہ پھر جب کہا تو اس نے ایسے اشارے سے اپنے باپ سے پوچھا کیا کروں؟ تو باپ کے اس وقت جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا جی ہدایت کے کنارے پر تو مزہ آتا ہے، یک دم بندہ ہدایت کے درمیان جا گرتا ہے. کیا بات ہے. تو اس نے کہا ساری زندگی بیٹا میرے مانتے رہے ہو، اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، اتنے اخلاق سے کہہ رہے ہیں، آج ان کی مان کے دیکھ لو. اس نے کلمہ پڑھا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے میں اس کو جنت عطا فرما دی اور جہنم سے بچا لیا. حسن اخلاق کا فائدہ کیا؟ گئے تو تیمارداری کرنے تھے، تو وہ تو اسی سوچ میں تھا مسلمانوں کا نبی میرے گھر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حسن اخلاق کا فائدہ دیکھیں. وہ کافر تھا، کلمہ پڑھ لیا، باقیوں نے بھی پڑھا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن یہاں سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کر لے کہ ہم جب بد مذہبوں کے پاس جاتے ہیں تو تم پھر بڑا باتیں کرتے ہو کہ ہم کیوں ملے، ہم فلاں کی محفل میں کیوں گئے، ہم فلاں کی مجلس میں کیوں گئے، ہم فلاں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں تصویریں لگتی ہیں، وہ فلاں بد مذہب کیوں آستانے پہ آیا ہمارے پر، تو تم بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں نے کہا اللہ کے بندو تم مطلب ہی نہیں سمجھے ہو. سمجھ آئی نا؟ یہ بھی تمہیں پھکی پوری دینی پڑے گی. اصل مسئلہ یہ ہے نبی پاک اگر گئے ہیں نا ان کے گھر تو وہاں جا کر ان کو کلمہ بھی پڑھایا ہے. تم جب جاتے ہو تم بھی کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کرتے ہو. تم بھی جب کسی کے پاس جاتے ہو اگر وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دشمن ہے تو کبھی بندے کا پتر کسی کو بنایا ہے؟ تم تو خود اس جیسے بن جاتے ہو، رشتہ داریاں جوڑ کے آتے ہو. خدا کا خوف کرو، نتیجہ تو صحیح اخذ کر لو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کس بد مذہب کو بلایا تھا اور پروٹوکول دیا تھا بتائے نا ہمیں. کمال والی بات ہے. تم بلواتے ہو اور پورے قوم کے سامنے کیا سبق رکھتے ہو. تو بات یہ نہیں ہے کہ حضور تشریف لے کے گا، حضور نے کلمہ بھی سب کو پڑھایا ہے نا. تو تم تو ایسا کام کرتے ہی کوئی نہیں ہو. خدا کا خوف کرو. وہ کہتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو دوسرا بھی دیکھو بھائی جان. یہ ہے اصل اس کی وضاحت. تو حسن اخلاق وہ ہے، وہ کرنا چاہیے لیکن اس کا پھر رزلٹ بھی تو دینا ہمیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی ان جیسے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پورے مسلک کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، مسلک کے نام پہ دبا لگ جاتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں حسن اخلاق ہونا چاہیے، پر کمال والی بات ہے اس بندے سے کیا حسن اخلاق کریں جو بار بار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، سیدہ پاک، ہمارے تمام صحابہ و اہل بیت ان کے خلاف بات کرے. کیسے اس کے پاس حسن اخلاق اور پیار کی پینگے چڑھائے؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا. تو یا تو جائیں تو ان کو کلمہ پڑھائیں، پتہ بھی چلے، مسئلہ حل ہو جائے. تو حسن اخلاق یہ ایک ایسی چیز ہے، کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس پر بہت سارے نظائر ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاءاللہ علامہ صاحب.